بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے ایک صورت جس کا نام سورہ آل عمران ہے، اور یہ قرآن پاک کی تیسری صورت ہے۔ اس صورت کی 110 نمبر کی آیت کریمہ جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس امت مسلمہ اور اس امت محمدیہ کے متعلق بہت اہم بات ارشاد فرمائی۔ یوں کہہ لیجئے کہ امت محمدیہ علیہ الصلاۃ کی ایک نمایاں خوبی کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تمہارے اندر سراپا خیر ہے، تمہارے اندر سراپا بھلائی ہے۔ اور آگے فرمایا اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، اور وہ تمہاری نمایاں خوبی کیا ہے، کمال کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نمایاں خوبی کو اللہ نے بیان فرمایا، جو پچھلی امتوں سے اس کو ممتاز بناتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، اچھے کاموں کی ترغیب دلانا اور برے کاموں سے دور رکھنے کی کوشش کرنا۔ یہ اس امت کا ایک نمایاں وصف ہے، ایک نمایاں صفت ہے کہ جس کی بنیاد پر قرآن میں اللہ نے خیر الامہ کا لقب دیا، بہترین امت کا لقب دیا۔ اور یہ دو کام، اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، واقعتاً یہ کسی کے لیے بہت بڑی خیر خواہی ہے۔ کسی کو بھلائی کا راستہ دکھا دیا جائے اور برائی سے اس کو بچا لیا جائے، اور وہ بھی ہمیشہ ہمیش کی بھلائی کی طرف اس کی رہنمائی کر دی جائے، اور ہمیشہ ہمیش کی برائی سے اور تکلیف سے اور عذاب سے اس کو بچا لیا جائے۔ تو یہ دو نمایاں کام اس امت کی ذمہ داریوں میں سے ہیں، جو اسے دوسری امتوں سے ممتاز قرار دیتے ہیں، افضل قرار دیتے ہیں اور خیر والا قرار دیتے ہیں۔ اب یہ دو کام کی فہرست یا ان دو کاموں کا جو اصل مقصود ہے وہ یہ ہے، بھلائی کی طرف بلانے سے مراد یہ ہے کہ دین اور شریعت کی طرف بلاتے ہو، ہر اچھے کام کی طرف بلاتے ہو، اور دین پر عمل کرنے کی دعوت دیتے ہو، دین اور شریعت پر چلنے کی انہیں ترغیب دلاتے ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو محرمات ہیں، جو حرام کام ہیں، جو برائیاں ہیں، جو قباحتیں ہیں، جن کے ذریعے سے انسان عذاب کا مستحق ہوتا ہے، ان برے کاموں سے دور رکھنے کی یا ان برے کاموں سے بچانے کی کوشش اور فکر کرتے ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ دونوں کام جو اس کی دعوت دے گا، سب سے پہلے اسے اپنے آپ کو اس پر عمل پہ لانا ہوگا۔ آپ کسی کو اچھے کام کی دعوت تب دے سکتے ہیں، یا وہ آپ کی دعوت تب مفید ہوگی جب خود آپ اس کام کو کرتے ہو۔ ایک شخص لوگوں کو نماز کی دعوت دے، نماز کی ترغیب دلائے، اور وہ خود نماز نہ پڑھے، تو یہ تو دعوت مکمل نہیں ہوئی۔ تو مقصود یہ ہے کہ خود انسان کی ذات بھی عمل پر آئے، اور وہ خود بھی عمل پر مکمل طور پر استقامت کے ساتھ عمل پر جم جائے، اور پھر دوسروں کو اس کے بعد اس کی دعوت اور اس کی ترغیب دلانے والا۔ اسی طریقے سے کسی کو برائی سے بچانا تب ممکن ہے کہ جب وہ برائی بتانے والا یا برائی کی قباحت گرانے والا وہ خود اس برائی سے محفوظ ہو۔ اگر کوئی شخص جھوٹ بولنے کا عادی ہے اور وہ مسلسل جھوٹ بولتا ہے، تو وہ کسی کو کیا سچ بولنے کی ترغیب دے گا؟ اس کے سچ بولنے کی دعوت اس کے اوپر کیا اثر کرے گی؟ چاہے کہ وہ خود جھوٹ بولتا ہو۔ تو مقصود یہ ہے کہ خود انسان بھی خیر پر آ جائے اور دوسروں کو بھی خیر کی دعوت دے۔ یہ اس امت کا سب سے بڑا وصف ہے، اور دیکھا جائے تو یہ وہ کام ہے جو انبیاء علیہ السلام نے کیا،
ہر دور میں، ہر زمانے میں انبیاء علیہم السلام کی بھی یہی فکریں ہوتی تھیں، ان کی بھی یہی کوششیں ہوتی تھیں کہ ہر انسان ایک اچھا انسان بن جائے، اس دنیا میں ایک اچھا انسان بن کر زندگی گزارے، اور برائیوں سے اور محرمات سے، حرام چیزوں سے وہ دور ہو جائے۔ یہی نبیوں کی دعوت، یہی نبیوں کی فکر ہوتی تھی، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی تو بہت مختصر ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، انسان کی آخرت کی زندگی بن جائے تو اس آخرت کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، کامیاب بنانے کے لیے اچھائی کرنی پڑے گی، نیک کام کرنے پڑیں گے، نیک اعمال کرنے پڑیں گے، اور جب انسان نیک اعمال کرے گا تو ان نیک اعمال کی بدولت آخرت میں اسے سرخروئی نصیب ہوگی، اسے کامیابی نصیب ہوگی، اسے حقیقی فلاح اور بہبود نصیب ہوگی۔ اور جب دنیا کے اندر برائی میں پڑا رہا، برے کام کرتا رہا، تو پھر آخرت میں ان برے کاموں کی سزا بھگتنی پڑے گی، ان برے کاموں پر اسے عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ تو انبیاء علیہم السلام کی بھی یہی فکر ہوتی تھی کہ ہر انسان اچھائی کرنے والا بن جائے، نیکی کرنے والا بن جائے، اور اس نیکی اور اس اچھائی کی بدولت وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے، کیونکہ مقصود آخرت ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں ہمیں آخرت کو بنانے کے لیے بھیجا ہے، آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی غرض سے آئے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کو کتنا بناتے ہیں، کتنا سنوارتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں آ کر اور اس دنیا کی چکوچوند میں کے درمیان رہ کر انسان آخرت کو بھول جاتا ہے، اور اس کے پیش نظر صرف دنیا ہوتی ہے، اور وہ اس دنیا کو بٹورنے میں، سنوارنے میں، کمانے میں، اور اس کے حرص و ہوس اس کے اندر اتنی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ آخرت کو بھول جاتا ہے۔ پھر اس کی زندگی کا مقصد یہ بن جاتا ہے کہ میری زندگی خوشحال گزرے، میرے پاس خوب مال و دولت ہو، میرے پاس ایک اچھا مکان ہو، اچھا کاروبار ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھی لائف اسٹائل ہو، اچھی زندگی ہو، لوگ میری عزت کر رہے ہوں، اور اچھے مزے کے کھانے اور مزے کی جگہوں پر سیر و تفریح، اور خوب آشائشوں اور عیش و عشرت سے بھری میری زندگی ہو جائے۔ اب یہ چونکہ زندگی کا مقصد بنا، تو اب ان چینی چیزوں کو حاصل کرنے میں انسان اپنی پوری صلاحیت لگا رہا ہے، اور انہی چیزوں کے لیے وہ فکر مند ہو رہا ہے، اور انہی چیزوں کے لیے وہ رات دن مشقت کر رہا ہے، اور بس بھاگ رہا ہے، اور آخرت کو اس نے بھلا دیا۔ آخرت کی کوئی تیاری نہیں، آخرت کے بارے میں کوئی فکر نہیں، آخرت کی کوئی بنانے کی اور آخرت کو سنوارنے کی کوئی کوشش نہیں۔ ایک وہ اپنے دنیا کے مکان کو تو بناتا ہے، سنوارتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ ہر آشائش کی چیز میرے مکان کے اندر ہو، ہر سہولت کی چیز میرے مکان کے اندر ہو، میرا بیڈ روم ایسا ہو تو میرا ڈائننگ روم ایسا ہو تو میرا لان ایسا ہو تو میرے گھر کا گارڈن ایسا ہو تو میرا واش روم ایسا ہو تو میرا دفتر ایسا ہو۔ اب اسے سنوارنے اور اسے بنانے میں وہ لگا ہوا ہے، لیکن وہ ایک ذرا سی دیر بھی فکر مند ہو کے یہ نہیں سوچتا کہ یہاں میرے اس گھر کے اندر تو میرے ساتھ بہت سارے گھر کے لوگ بھی رہیں گے، لیکن جو قبر ہے، جس قبر میں مجھے جانا ہے، اس قبر کی میں نے کیا تیاری کی ہے، اس میں روشنی کا میں نے کیا انتظام کیا ہے، اس میں آشائش کا اور سہولت کا میں نے کیا انتظام کیا ہے۔ اس قبر کے اندر تو میرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، وہ تنہا ایک گڑھا ہوگا جس میں مجھے میرے اعزاء اور اقربا چھوڑ کر چلے آئیں گے۔ نہ وہاں روشنی کا کوئی انتظام، نہ وہ نرم گدے، نہ بستر کا کوئی انتظام، نہ وہاں کوئی جو ہے کولر اور پنکھے اور اے سی کا کوئی انتظام، کچھ بھی انتظام نہیں۔ صرف مٹی کا ایک گڑھا ہے، اس میں سفید چادر میں لپیٹ کر، کفن میں لپیٹ کر سب چھوڑ کے آ جائیں گے۔ میں اس قبر کے بارے میں فکر کروں، اس قبر کی فکر، اس قبر کی تیاری، اور اس تیاری کے لیے فکر مند ہونا، یہ بھی ایک زندگی کا ایک کام ہے جس کو سر فہرست ہم نے بھلا دیا ہے۔ قبر تو وہ جگہ ہے کہ جس کے بارے میں انسان جتنا فکر مند ہو اتنا کم ہے۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا اور ان کا یہ طرز زندگی تھا کہ جب قبر انہیں یاد آ جاتی تھی تو زار و قطار روتے تھے۔ کسی قبر کے پاس سے اگر گزر ہوتا تھا تو اپنی قبر کو یاد کر کے زار و قطار روتے تھے کہ ایک دن مجھے بھی اس گڑھے میں آ کر سونا ہے۔ آج میں چل رہا ہوں، پھر رہا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، پہن رہا ہوں، سارے کام کر رہا ہوں، ایک دن وہ آئے گا کہ میں سارے کاموں سے محتاج ہو جاؤں گا اور میرے جسم کو لا کر اس قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ میں اس قبر کی بھی تو تیاری کروں، اس قبر کے لیے بھی تو میں فکر مند ہوں۔ تو یہ دنیا کی زندگی اللہ نے اس دنیا کے اندر ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے بھی اور آخرت کی تیاری کے لیے بھی دی ہے۔ اب یہاں کی زندگی کو اچھا گزارنے کے لیے ہم اچھی نوکری تلاشتے ہیں، کاروبار کو اچھا بناتے ہیں، کھیتی اور کاشتکاری اچھی کرتے ہیں کہ یہاں محنت کریں گے، دو پیسے کمائیں گے، سکون کی زندگی بسر کریں گے۔ یہ بھی زندگی کا اور اس دنیا کا ایک انداز ہے، ایک سسٹم، ایک نظام ہے جو اللہ نے خود بنایا ہے۔ اس پر بھی ہمیں کام کرنا ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک ضرورت زندگی میں سے ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس آخرت کے گھر کی بھی تیاری، اور اس آخرت کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا، یا وہاں کی آشائشوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ اب آپ سے کہا جائے کہ بھائی قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے، قبر کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے، کیا آپ کی پلاننگ ہے، کیا آپ نے اس کے لیے تیار کیا ہے،
تو قبر کی تیاری اور قبر میں کام آنے والی چیزیں ہمارے اعمال ہوں گے کہ یہ جو یہاں ہم اعمال کریں گے یہ اعمال قبر میں ہمارے معاون بنیں گے، ہمارے محافظ بنیں گے، ہمارے دوست بنیں گے، ہمارے ہمدرد اور ہمارے خیرخواہ بنیں گے۔ ان اعمالوں کی برکت سے، ان اعمالوں کی بدولت سے، ان اعمالوں کی نسبت سے ہماری قبر کے اندر روشنی آ جائے گی، ہماری قبر کے اندر ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے لیے کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، ہماری قبر کی مٹی کو ہمارے لیے نرم بچھونا یا نرم بسترا بنا دیا جائے، اور عذاب دینے والے فرشتوں سے یہ اعمال ہماری حفاظت کریں گے، ہمارے محافظ بن جائیں گے۔ تو فرشتے عذاب دینے کے لیے آئیں گے تو ہماری نماز انہیں روک دے گی، تو فرشتے عذاب دینے کے لیے آئیں گے تو ہماری نیکیاں انہیں روک دیں گی، اور قبر کو جنت کے ایک باغ میں سے ایک باغ اللہ کی طرف سے بنا دیا جائے۔ تو اس دنیا کی زندگی میں انسان کو اس کی بھی فکر کرنی چاہیے، اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے، اس کی بھی تیاری کرنا ہے، اور اس کی تیاری کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی یہ خیر ان کے لیے حق میں بھی آ جائے، اس کی بھی محنت اور کوشش کریں۔ انبیاء علیہ السلام کا یہی کام ہوتا تھا، اور وہ یہی کام لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو دنیا میں بھی اللہ کی مان لو اور آخرت میں بھی اللہ کی مان کے تیاری کرو۔ بس نبیوں کی دعوت کا اور نبیوں کی محنت کا اور نبیوں کی کوشش کا یہی مقصد ہوتا تھا۔ وہ ایک ایک کے پاس جاتے تھے، ایک ایک کو سمجھاتے تھے، چاہے کوئی ان کی مان لے تب بھی اس کو سمجھاتے تھے، اور کوئی نہیں مانتا تھا تب بھی اس کے پاس بار بار جا کر اس کو سمجھاتے تھے کہ تمہاری اصل کامیابی یہ ہے آخرت کی کامیابی، اور جو دین اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو شریعت اللہ نے ہمیں دی ہے، جو نظام اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس پر عمل کرنا یہ دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی۔ اسی پر تمام انبیاء علیہ السلام نے محنت کی اور انہوں نے لوگوں کو سمجھایا۔ آخری نبی ہم سب کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے اسی مقصد کے لیے بھیجا۔ آپ نے اسی مقصد کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایا، اور آپ سماج میں نکل پڑے، معاشرے میں نکل پڑے، ایک ایک کچے پکے مکان میں آپ جا رہے ہیں، گلیوں میں اور بازاروں میں جا رہے ہیں، اور لوگوں کو جا جا کر سمجھا رہے ہیں، انہیں کہہ رہے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ یہ کلمہ جو میں لے کر آیا ہوں اس کلموں کو تم پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور نیکی کا راستہ دکھاتے تھے، اچھائی کا راستہ دکھاتے تھے، اور برائی سے لوگوں کو روکتے تھے، برائی سے لوگوں کو دور کرتے تھے۔ یہ نبیوں کا طرز زندگی اور طرز عمل رہا، اسی پر عمل صحابہ کرام نے کیا، اور پھر صحابہ کرام ایک بہترین امت بنے، اور دنیا کے سامنے دنیا کے نقشے میں ایک بہترین امت بن کے صحابہ کرام ابھرے۔ پھر ان کی ان خوبیوں کو، ان کی ان اچھائیوں کو، ان کی ان ہمدردیوں کو لوگوں نے جب دیکھا تو لوگ ان سے متاثر ہوئے۔ پھر جو بات انہوں نے کہی ان باتوں کو لوگوں نے مانا، ان باتوں کو لوگوں نے قبول کیا، اور پھر اللہ کے غیبی نظام سے بھی ان کی مدد ہوئی، اللہ نے بھی ان کی مدد کی کہ ہر دور اور ہر زمانے میں باطل طاقتوں نے حق کی اٹھنے والی آواز کو دبانے کی یا اسے کچلنے کی انتھک کوششیں کی ہیں، لیکن اہل حق کبھی نہیں گھبرائے، اور وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے، وہ کبھی بھی اس سے جو ہے متاثر نہیں ہوئے یا اس سے خوفزدہ نہیں ہوئے۔ وہ اس وجہ سے نہیں ہوئے، ایسا نہیں تھا کہ وہ تعداد میں بہت زیادہ ہوتے تھے یا اسباب اور وسائل کے اعتبار سے ان کے پاس بہت اسباب اور وسائل ہوتے تھے۔ ہر دور اور ہر زمانے میں یہ تاریخ ہے اس دنیا کی کہ حق ہمیشہ کمزور رہا ہے، تعداد کے اعتبار سے بھی اور اسباب اور وسائل کے اعتبار سے بھی، اور باطل تعداد کے اعتبار سے بھی زیادہ اور اسباب اور وسائل کے اعتبار سے بھی بہت پختہ اور مضبوط۔ لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ باطل اپنی طاقت، اپنی صلاحیت، اپنی تعداد، اپنے عروج، اپنی طاقت، اپنی حکومت، اپنے سارے سورسز کے باوجود بھی جب اس کا سامنا میدان میں حق سے ہوا تو حق کو فتح ہوئی اور باطل کو شکست ہوئی، باطل کو شکست ہوئی۔ وجہ یہ تھی کیونکہ حق کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، اللہ کی نصرت تھی، اللہ کی تائید تھی، اللہ کا غیبی نظام تھا، اور اہل حق کی قربانیاں تھیں، ان کی محنت اور ان کی کوشش تھی، جس کی بنیاد پر اللہ نے میدان میں باطل کو شکست دی اور حق کو غلبہ نصیب ہوا۔ یہ پوری دنیا کی تاریخ میں آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، ہر دور اور ہر زمانے میں جب بھی باطل اور حق کا آمنا سامنا ہوا ہے، باطل پوری طاقت اور قوت سے آیا اور حق اپنی کمزوری، اپنی معذوری کے ساتھ، اپنی علالتوں کے ساتھ آیا، لیکن نتیجہ حق غالب ہوا اور باطل مغلوب ہوا۔ تو یہ تو دنیا کا اصول رہا ہے، اور یہ حق کی مدد اور نصرت جو ہوتی ہے، اہل حق کی مدد اور نصرت اسی بنیاد پر ہوتی ہے کہ ان کی زندگیاں اللہ کے حکم پر ہوتی ہیں اور نبیوں کی اطاعت پر ہوتی ہیں، وہ اللہ کے احکامات کی بھی بجاوری کرتے ہیں اور نبیوں کی بھی مکمل اطاعت کرتے ہیں، تب کہیں جا کر اللہ کی طرف سے غیبی مدد ان کی آتی، اللہ کی طرف سے نصرت آتی ہے اور میدان کے اندر انہیں فتح نصیب ہوتی ہے۔ یہ بھی مثالیں موجود ہیں ہمارے سامنے کہ جب بھی اہل حق نے اپنے قائدین کی اور وقت کے نبیوں کی بات کو یہ کہہ لیجئے کہ بات ماننے سے انحراف کیا ہے یا بات کو جس انداز میں ماننا تھا اس انداز میں نہیں مانا، تو وہ فتح شکست میں بدل گئی۔ ایک بڑی زبردست مثال غزوہ احد کی ہمارے سامنے ہے
کہ صحابہ کرام مشرکین سے جنگ لڑ رہے ہیں میدان احد کے اندر۔ اب اس جنگ بندی کی جو تیاری اور جو پلاننگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ اس طرح سے فرمائی کہ جو میدان احد ہے، جس کا نام میدان احد ہے احد پہاڑ کی نسبت سے، اور یہ مدینہ منورہ کے قریب ایک پہاڑ ہے، اور مدینہ جو ہے اس کی حیت ایسی ہے کہ وہ دو پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے، اور ایک طرف سنگلاگ پتھر ہے کہ جس پر سے چل کر آنا جو ہے اتنا آسان نہیں ہے، ایک راستہ جو عام راستہ ہے اور ایک راستہ پہاڑی کے پیچھے سے آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بندی اس طرح سے فرمائی کہ چند صحابہ کرام کی ایک ٹکڑی کو احد پہاڑ کے اس درے میں مقرر کیا، ان کو وہاں تعینات کیا جہاں سے دشمن کے آنے کا اندیشہ تھا، اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اگر اس محاذ کو خالی چھوڑا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ دشمن یہاں سے الغار کر دے، ایک دم سے اٹیک کر دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک ٹکڑی کو وہاں تعینات کیا اور انہیں ہدایت دی کہ جب تک ہماری طرف سے تمہیں یہ حکم نہیں ملے کہ تم وہاں سے آ جاؤ تب تک وہاں سے ہلنا مت۔ اب وہ صحابہ کرام کی وہ ٹکڑی وہاں تعینات ہے، ادھر جنگ شروع ہوئی، اور جنگ شروع ہوئی اور نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ مشرکین میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی، اور صورتحال یہ پیش آئی کہ جب مشرکین میدان چھوڑ کر بھاگے تو جو مال غنیمت جو وہ سامان چھوڑ کر بھاگتے ہیں، چاہے وہ ان کی سواریاں ہوں، چاہے وہ ان کا اسلحہ ہو، یا جو بھی ان کی چیز ہے جو چھوڑ کر وہ بھاگ رہے ہیں، اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے وہ مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دی، ظاہری طور پر مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور مشرکین میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب یہ جو ٹکڑی وہاں تعینات تھی انہوں نے جب دیکھا کہ ہمیں فتح ہو گئی اور ہمارے ساتھی مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں اور دشمن میدان چھوڑ کے بھاگ چکا ہے، لہٰذا اب یہاں ٹھہرنے سے کیا مطلب، اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے اور اپنے ساتھیوں کو جا کر مبارکباد دینی چاہیے، یا ہم بھی مال غنیمت کو سمیٹیں گے۔ اب وہاں پر صحابہ کرام کے اندر یہ بات طے ہو رہی ہے کہ نہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ جب تک ہم نہیں کہتے تب تک آپ لوگوں کو وہاں سے نہیں آنا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مقصود جنگ تھا لیکن جنگ میں تو اب فتح ہو گئی، اب مقصود تو باقی نہیں رہا، لہٰذا اب یہاں ٹھہر کر کیا کرنا۔ تو یہ ہوا کہ وہ جماعت وہاں سے اتر کر آ گئی، وہ ٹکڑی انہوں نے وہاں سے محاذ کو چھوڑ دیا۔ اب مشرکین کی طرف سے ایک کمانڈر، ایک سپہ سالار جن کا نام خالد بن ولید، یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، زبردست جنگی مہارت رکھنے والے، زبردست جنگی میدان کی ان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے اس محاذ کو خالی کر دیا، اس جگہ کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا، اور مسلم فوجیوں کی جو ٹکڑی وہاں تعینات تھی وہ لوگ وہاں سے ہٹ چکے ہیں، تو خالد بن ولید نے اپنے ساتھ چند لوگوں کا ایک لشکر جمع کیا اور پہاڑ کے اس علاقے سے پیچھے کے راستے سے انہوں نے اسی راستے سے آ کر الغار کر دی۔ ادھر مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں لگے ہوئے، انہیں تو خبر بھی نہیں اس چیز کی، انہیں تو یہ تھا کہ دشمن میدان چھوڑ کے بھاگ چکا ہے، لیکن دشمن نے پیچھے سے الغار کر دی اور اتنا شدید حملہ کیا کہ صحابہ کرام اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے، اور دشمن نے ایک دم سے اٹیک کیا اور وہ بیچ میں گھس گئے اور زبردست خونریزی ہوئی۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے، اور یہ افواہ اور یہ غلط بات پھیل گئی کہ نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر کو سن کر صحابہ کرام کے اور ہوش باختہ ہو گئے، وہ اور پریشان ہو گئے اور وہ منتشر ہو گئے، لیکن اللہ نے مدد فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ضرور ہوا، لیکن صحابہ کرام چند صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا، آپ کی حفاظت کی، اور آپ کے محافظ بن کر وہ احد کی طرف آپ کو لے گئے۔ اللہ کے رسول تو محفوظ رہے، لیکن دشمن نے جو پلٹوار کیا اس میں شدید نقصان ہوا۔ تو تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ نبی کی ایک بات نہیں ماننا، صرف ایک بات نہیں مانی تھی، اتنا سا حکم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب تک ہم نہیں کہیں آپ کو اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، صرف اتنی سی بات۔ دیکھا جائے تو اس بات کا بھی کی اہمیت، اب میدان فتح ہو چکا ہے، اب تو وہاں ٹھہرنے سے کوئی مطلب بھی نہیں، یہی سوچا تھا صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی نافرمانی ان کے نزدیک نہیں تھی، نافرمانی نہیں کرنا نہیں تھا، مقصد کو سمجھنا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اللہ کے رسول کا حکم تھا، اس کو ماننا مقصد کے پورا ہو جانے سے بھی زیادہ ضروری۔ تو رسول اللہ کی ایک بات نہیں ماننے کا کتنا بڑا خامیانہ بھگتنا پڑا، کتنا بڑا نقصان بھگتنا پڑا، اگرچہ نبی خود موجود ہے پھر بھی وہ فتح شکست میں بدلتی ہوئی نظر آئی، وہ تو اللہ نے مدد فرمائی اور مشرکین کے پھر قدم اکھڑے اور وہ میدان چھوڑ کر پھر بھاگ گئے۔ یہ ہوا کہ دونوں کے درمیان یہ چیز ہوئی کہ مسلمان نے بھی فاتحانہ اپنی جیت درج کروائی اور مشرکین کی طرف سے بھی الغار ہوئی۔ تو مقصود یہ ہے کہ نبی کی ایک بات نہیں ماننا اتنا بڑا نقصان اور اتنے بڑے خامیانے کا سبب بنتا ہے۔ آج ہماری زندگیوں سے نبی کے کتنے حکم نکل گئے، نبی کا سارا طریقہ نکل گیا، سنتیں نکل گئیں، اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی۔ تو پھر کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی، پھر کہاں سے ہمیں فتح نصیب ہوگی، کہاں سے ہم دشمن کو شکست دے سکیں گے، اور کہاں سے میدان کے اندر باطل کو ہم جو ہے شکست دیں گے۔
بنیادی وجہ تو یہ ہے، تو اس بات کو قرآن یہاں یہ سمجھا رہا ہے کہ امر بالمعروف پر خود کو بھی جمنا ہے اور دوسروں کو بھی امر بالمعروف کی دعوت دینا ہے، اور برائی سے خود کو بھی باز رکھنا ہے اور دوسروں کو بھی برائی سے دور رکھنے کی دعوت دینی ہے، ترغیب دلانی ہے، تلقین دلانی ہے، تنبیہ کرنی ہے۔ یہ مسلمانوں کا قرآن نے ایک مقصد بیان کیا، ان کے بہتر ہونے کا مقصد اور ان کے خیر والا ہونے کی قرآن نے ایک وجہ بیان فرمائی، ان کا وصف اور صفت بیان کی۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی خود کی زندگیاں آج نیکیوں سے کوری ہے اور برائیوں سے آباد ہے۔ کیا دوسروں کو اچھائی کی دعوت دیں گے؟ کیا دوسروں کو حق کی دعوت دیں گے؟ کیا دوسروں کو بھلائی کی دعوت دیں گے؟ آج خود ہماری زندگیوں کے اندر برائیاں عام ہیں، ہمارے معاشرے میں برائیاں عام ہیں، نتیجہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی، اللہ کی نصرت نہیں آ رہی، اور باطل مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے، اور باطل کی قباحت کھلتی جا رہی ہیں، اس کی روز بروز ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم حق پر نہیں ہیں۔ ہم 100% جب تک حق پر نہیں آئیں گے، 100% جب تک ہم دین پر نہیں آئیں گے، 100% جب تک ہم اللہ کے حکم پر نہیں آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر نہیں آئیں گے، اس میدان عمل میں یا اس میدان جہاد میں ہمیں فتح نصیب نہیں ہوگی، اور باطل کو ہم شکست خوردہ نہیں بنا پائیں گے۔ تو اس کے لیے بنیادی طور پر بار بار یہ بات کہی جاتی ہے، لوگ اس بات کو بہت ہلکا لیتے ہیں، اور ہر جمعے میں کہی جاتی ہے بات، لیکن کوئی اس بات پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی زندگی بدلنے کو تیار نہیں ہے، کوئی برائی کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اچھائی کو اپنانے کو تیار نہیں ہے، بس سنتے ہیں، کان کی تفریح ہوتی ہے، اس کان سے سنا اور اس کان سے نکالا اور ختم قصہ اور کہانی، اور پھر اب اگلے جمعے دیکھیں گے تو یہ تفریح کے طور پر، لطف کے طور پر، لطیفانہ انداز میں یہ باتیں نہیں کہی جا رہی، یہ باتیں عمل کرنے کی غرض سے کہی جا رہی۔ آپ کو ان باتوں کی اہمیت کا اندازہ مجھے نہیں لگتا کہ ہوتا ہوگا، اگر ہوتا ہوگا تو زندگیاں بدل گئی ہوتی۔ اور آپ دیکھیں کہ باطل کی محنت روز بروز مضبوط ہوتی جا رہی ہے، ایسی مضبوط ہوتی جا رہی ہے کہ اب ایسی عجیب و غریب باتیں اور نئی نئی باتیں عام ہوتی جا رہی ہیں، اور صرف وہ نئی باتیں عام نہیں ہو رہی، ان پر عمل بھی ہو جاتا ہے۔ ابھی افسوس کی بات ہے کہ ابھی کرناٹکا کی ہائی کورٹ نے ایک ڈیسیجن سنایا، اور وہ ڈیسیجن یہ ہے کہ مسجد کے اندر جے شری رام کا نعرہ لگانا کوئی اپرادھ نہیں ہے۔ یہ کرناٹکا کی ہائی کورٹ کا ڈیسیجن ہے، یہ ابھی 16 تاریخ کو آیا ہے۔ وہاں کے ایک جج نے، ایک بینچ کے جج نے یہ ڈیسیجن دیا ہے کہ مسجد کے اندر اگر کوئی جے شری رام کا نعرہ لگا دیتا ہے تو یہ اپرادھ نہیں ہے، ایسا شخص مجرم نہیں ہے۔ باطل کتنا مضبوط ہو گیا اور اس کی قباہیں کتنی کھل گئیں، اس کی جرت کتنی پختہ ہو گئی، اور اس نے کیسی کیسی باتیں کرنا اور کہنا شروع کر دی، ہمارے کانوں تلے جوں نہیں رنگ رہی ہے۔ ان باتوں کو اخبار میں پڑھ لیتے ہیں، میڈیا کے ذریعے سے سن لیتے ہیں، کسی کے بتانے پر سن لیتے ہیں، لیکن ان باتوں کے لیے فکر مند ہونے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ بات سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ آخر ہم اتنے کمزور کیسے ہو گئے، اور باطل اتنی جرت کہاں سے آ گئی باطل کی۔ ہماری کمزوری کا عالم یہ ہے، ہماری کمزوری کی حالت یہ ہے کہ ہم اب دفاع کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں، ہم اپنا ڈیفنس کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں۔ کوئی بھی قانون بنتا ہے اور اس کو ہمارے سروں پہ تھوپ دیا جاتا ہے، اس قانون کے دفاع کی بھی صلاحیت ہمارے اندر نہیں، اس کے ڈیفنس کی بھی صلاحیت ہمارے اندر نہیں، اس کو سمجھنے کا شعور بھی ہمارے اندر نہیں رہا۔ ہماری وقف کی پراپرٹی جو ہمارا ایک شرعی معاملہ ہے، اس میں کسی کا کوئی مداخلت نہیں ہے، نہ حکومت کی کوئی مداخلت ہے، نہ غیر مسلموں کی کوئی مداخلت ہے، نہ ایڈمنسٹریشن کی کوئی مداخلت ہے، یہ تو وقف کا معاملہ ہے، ہمارا دینی اور ہمارا شرعی معاملہ ہے۔ اس معاملے کو ہم آپس میں دیکھیں، آپس میں سولو کریں، اس کو ہم آپس میں نپٹائیں۔ ہماری پراپرٹی ہماری جائیداد ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس پر بھی حملہ، اس پر بھی سکنجا کسا جا رہا ہے، اور اس کو بھی برباد کرنے کی اور اس کو بھی غصب کرنے کی، اس کو بھی ہڑپنے کی کوشش ہے۔ اس کے دفاع کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم دفاع کے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے اور مقدمہ لڑنے کے لیے ہمارے پاس کوئی باصلاحیت جرت مند وکیل تک موجود نہیں۔ ایسا نہیں کہ ہماری کمیونٹی میں وکیل نہیں ہے، بہت سارے لوگ وکالت کیے ہوئے ہیں، ان کا پیشہ ہے، ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن خالصتاً جذبے کے ساتھ اور تڑپ کے ساتھ ان معاملات کو لڑنے کا کسی کے اندر، کسی کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہے، کوئی پہل نہیں ہے، کوئی ہماری طرف سے طے نہیں ہے۔ آج ہمارے شہر کی مسلم پاپولیشن کی بات کریں تو جو لوگ ہیں، جو جانکار لوگ ہیں، معلوماتی لوگ ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ 50 سے 55 ہزار مسلم ووٹر ہیں۔ آبادی تو اور زیادہ ہوگی، اتنی بڑی تعداد، اتنی بڑی آبادی، لیکن ہمارے پاس کوئی لیگل ٹیم نہیں ہے، کوئی لیگل سیل نہیں ہے، چند وکیلوں کی ہمارے پاس کوئی جماعت نہیں ہے کہ یہ 5 10 8 10 وکیل حضرات کو ہم نے مقرر کر رکھا ہے ایز اے کمیونٹی، مسلم کمیونٹی، کہ مسلم امت کے اوپر، مسلم قوم کے اوپر یا مسلم قوم کے کسی بھی نوجوان کے اوپر کوئی بھی غیر قانونی یا غیر ذمہ دارانہ مقدمہ اگر اس کے اوپر لاد دیا گیا تو اس کے ڈیفنس کے لیے یہ لوگ ہیں، یہ اس کا ڈیفنس کریں گے، یہ اس کا مقدمہ لڑیں گے، یہ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، عدالت میں بھی اور ایڈمنسٹریشن کے سامنے بھی۔ کون ہے ہمارے پاس؟ کوئی ہمارے پاس لیگل ٹیم نہیں ہے۔ وقت آنے پر ادھر ادھر بھاگتے ہیں اور پھر ٹھنڈا ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو دوسرے لوگ ہیں
ان کے پاس باقاعدگی سے پوری لیگل سیل ہے، پوری مضبوط لیگل ٹیم ہے. ان کے یہاں کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے یا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو فون کر کے وکیلوں کو بلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. وہ خود اپنے آپ پر ایکشن لے لیتے ہیں، وہ خود اپنے آپ پر تیار اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے مخلصانہ طور پر اپنے ایجنڈوں پر مقدمہ لڑتے ہیں، بڑی چال سازیوں کے ساتھ، قانونی باریکیوں اور نزاکتوں کے ساتھ، اور وہ ایک سچی بات کو بھی جھوٹا ثابت کر دیتے ہیں اور ہم تل ملاتے رہ جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے محنت کی ہے. محنت کیسی کی ہے؟ ایسی محنت نہیں کی کہ انہوں نے چند وکیلوں کو ہائر کر لیا یا بڑی بڑی سیلری بیسس پہ انہوں نے رکھ لیا. ایسی زمینی محنت کی ہے، وہ آج اس مقام پر اپنی محنت کے بلبوتے پر پہنچے ہیں. اور ہوائی محنت نہیں کی کہ انہوں نے بھی کسی کے پروچن سن لیے ہو یا کوئی بیانات انہوں نے سن لیے اور جوش اور جنون میں آ کے کام کر لیا. ایسی بیسک محنت کی ہے کہ باقاعدگی سے بچوں کو تیار کیا ہے، ایک ویژن سیٹ کیا ہے، اپنے بچوں کو اس کے لیے پریپیئر کیا ہے کہ آپ کو آگے بڑھ کر، آپ کو آگے چل کر آپ کو لاء پڑھنا ہے، آپ کو وکالت کرنی ہے. اور وکالت کا یہ جو آپ کا ہنر ہے، وکالت کا آپ کا یہ جو پیشہ ہے، وکالت کے آپ کی جو ایبلٹی اور خاصیت اور یہ خوبی ہے، یہ آپ کو اس ایجنڈے کے لیے کام کرنا ہے. اب وہ جب بچہ بچپن ہی سے اس ٹارگٹ کو سامنے رکھ کر وہ پڑھ کر اور بڑھ کر آیا ہے تو پھر وہ کہاں متاثر ہو سکتا ہے؟ وہ کہاں پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ اس کا تو ویژن ہی وہ ہے، اس کا تو ٹارگٹ ہی وہ ہے، اس کی تو زندگی کا مقصد ہی ہے. ہم آج تک کوئی اپنی قوم کے کسی بچے کو ایک مضبوط وکیل نہیں بنا پائے. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس سرمائی کاری کا کوئی انتظام نہیں ہو، کہ پیسے کی کمی ہو، بس سوچ کی کمی ہے، فکر کی کمی ہے. ہماری سوچ اور ہماری فکر صرف کیا ہو گئی؟ اپنی اپنی، کہ ہم اپنا اپنا سوچ لیں. اجتماعی سوچ اور اجتماعی فکر ہماری بس یہاں آ کر محدود ہو گئی کہ محلے میں ایک مسجد بنا لو جو بڑی عالیشان ہو اور دوسرے محلے کی مسجدوں سے کمپٹیشن کرو، وہاں اچھا کوالٹی کا قالین آیا، ہم بھی چندہ کر کے اچھی کوالٹی کا قالین بچھا دیں گے. اور فلاں مسجد میں ایئر کنڈیشن لگ گیا، اب ہمیں بھی محنت اور کوشش کر کے، چاہے وہ قرضے ہی کیوں نہ لینا پڑے، اس مسجد کمیٹی سے اچھا کام کر کے دکھانا ہے، ہم بھی ایئر کنڈیشن لگا دیں. وہاں ماربل کا پتھر لگ گیا، اب ہمیں بھی ماربل کا پتھر لگا دینا ہے. وہاں وضو خانہ بڑا عالیشان بن گیا، اب ہمیں بھی وضو خانہ بڑا عالیشان بنا دینا. بس یہ اجتماعی کام ہمارے درمیان صرف یہ رہ گیا کہ کمیونٹی میں مسجد ہو اور عالیشان ہو. اب اس کا بھی کام صرف کیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد پھر بھاگو، وہاں تالا لگ جائے گا، یہاں جو ہے اس کو بند کر دیا جائے گا. کوئی کام نہیں، کوئی نظم و ضبط نہیں. وہ تو اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے، یہ جماعت جو کام کر رہی ہے وہ مسجد کو آباد کرنے کی تھوڑی بہت فکر کر لیتی ہے. جیسے تیسے لوگوں کو سمجھا بجھا کے مسجد میں لا کے وہ نماز اور وضو اور یہ سب چیزیں سکھا دیتے ہیں بیچارے. اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو اللہ معاف فرمائے ہمارا یہ جو اجتماعی مقصد مسجد کا ہے یہ بھی ویران پڑا رہ جاتا. اور آپ جن مسجدوں میں دعوت و تبلیغ کا کام نہیں ہوتا، ان مسجدوں کی ویرانی کو آپ جا کر دیکھو کہ صرف 5 وقت کی نمازوں کے لیے کھل رہی ہے، اس کے بعد پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، خاموش بند پڑی ہوئی ہے. فجر ہو گئی تو اب ظہر میں کھلے گی، ظہر ہو گئی تو اب عصر میں کھلے گی، کوئی اچھا بچہ نہیں. یہ ہمارا اجتماعی مقصد بس یہاں آ کے محدود ہو گئے. بہتری یہ ہوتی کہ ہم اپنی کمیونٹی سے، ہم اپنی قوم سے، ہم اپنی ملت سے بہترین وکیل تیار کرتے جن کا ویژن اور مقصد ہوتا قوم کا دفاع کرنا، قوم کے لیے کھڑا ہونا. آج ضرورت پیش آ رہی وقف کے معاملوں کے لیے، آج ہمارے پاس اگر اچھے وکیل ہوتے، ہمارے پاس جو ہے ہائی کورٹ کے وکیل ہوتے، سپریم کورٹ کے وکیل ہوتے. ایسا نہیں ہے کہ مسلم وکلاء سپریم کورٹ میں نہیں ہے، لیکن وہ بغیر ویژن کے ہیں. انہوں نے صرف وکالت کو اپنا ذریعہ معاش قرار دے رکھا ہے. ان کا مقصد قوم اور ملت کا نہیں ہے، یا ہے بھی تو ان کو مقرر نہیں کیا گیا، ان کو اپوائنٹ نہیں کیا گیا، ان کو ذمہ داری نہیں دی گئی، وقتاً فوقتاً ان کی ذہن سازی نہیں کی گئی. انہیں جیسا موقع ملتا ہے وہ بیچارے کرتے، وہ اس کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں. جب قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ بھئی میں کیوں میری جان کو مصیبت میں ڈالوں. اگر ان کو ویژن بتایا جاتا، ان کو اس کام کے لیے تیار کیا جاتا تو قربانی دینے کے موقع پر بھی وہ پیچھے نہیں ہے. تو ہمارا اجتماعی مقصد محروم ہو گئے. ہم کوئی اجتماعی مقصد نہیں ہے. ہمارے پاس ہماری قوم میں بہترین ٹیچر ہیں، باصلاحیت ٹیچر ہیں، اچھی اچھی کوچنگ کلاسز چلانے والے ٹیچر ہیں، لیکن اجتماعی طور پر ہماری قوم کے ان غریب اور ان بے سہارا بچوں کو کوچنگ کلاسز دینے کا یا ان کو ٹیوشن پڑھانے کا کوئی نظم و ضبط نہیں ہے. آج ہماری بچیاں، با پردہ بچیاں، وہ غیر مسلم کوچنگ کلاسز میں جا رہی ہیں اور وہاں وہ لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ آپس میں پڑھ رہے ہیں. ایک نظام ہوتا، ہم اپنی کمیونٹی سے، اپنی قوم سے اچھے ٹیچروں کو ان کو مقرر کرتے، اچھی تنخواہیں انہیں دیتے اور کہتے کہ یہ مسلم قوم کی بچیاں، یہ با پردہ بچیاں، با شرح بچیاں، ہم فلاں محلے کے اندر ایک کوچنگ کلاس شروع کرتے ہیں، یہاں مسلم بچیاں پردے اور برقعے کی رعایت کے ساتھ آئیں گی، آپ انہیں پڑھائیے. یہ بھی نظام بنا سکتے تھے. اتنی بڑی آبادی، اتنے سارے لوگ، لاکھوں کی کروڑوں کی زکوٰۃ ہر سال نکلتی ہوگی، ہر سال کا تعاون جاتا ہوگا، کہاں جاتا ہے؟ وہ ایک ہاسپٹل نہیں ہے. آج ہماری ماں بہنیں ساری زندگی بیچاری وہ برقع کرتی ہیں، پردہ کرتی ہیں، لیکن جب ان کو ڈلیوری کے لیے ہاسپٹل جانا ہوتا ہے وہاں کیا معاملہ ہوتا ہے؟ وہاں سارا پردہ، وہ چاہے وہ مولانا کی بیوی ہو یا ایک عام آدمی کی بیوی ہو، چاہے اس کا ہاتھ بیچاری کا کسی نے دیکھا ہو یا نہیں دیکھا ہو، وہ پورا جسم اس کا کھلا پڑا ہوا ہے.
یہ بھی تو ہماری ذمہ داریاں تھیں، یہ بھی تو اجتماعی نظم و ضبط تھا، یہ بھی تو شعبے اور یہ بھی تو کام ہمارے کرنے کے تھے۔ یہ دوسروں نے یہ سارے کام کر لیے، اپنی قوم کو انہوں نے اویئر کر دیا اور جوڑ لیا، اور وہ جوڑنے کے بعد اپنے اجتماعی مقصد کو وہ سامنے رکھ کر آگے بڑھتے ہوئے کامیابی اور ترقی کرتے گئے۔ ہمارا کوئی اجتماعی مقصد نہیں، کوئی نصب العین نہیں، جبکہ ہمیں نصب العین دیا گیا ہے، ہمیں ہمارا اجتماعی مقصد سمجھایا گیا ہے۔ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو آئیڈیل کے طور پر، نمونے کے طور پر ہے، جنہوں نے ایک بہترین معاشرہ سرزمین مدینہ المنورہ پہ تیار کر کے اور بنا کے دکھایا، ایک خوشنما سوسائٹی، ایک بہترین معاشرہ کی جس کے اندر امن تھا، جس کے اندر سکون تھا، جس کے اندر تحفظ تھا، جس کے اندر عورتوں کی عزت کی حفاظت کی جاتی تھی، جس کے اندر غریبوں اور یتیموں کے حقوق ادا کیے جاتے تھے، ان کی مدد اور ان کی امداد اور ان کی نصرت کی جاتی تھی، اور آپس میں لوگ بھائی چارے اور اخوت کے ساتھ رہتے۔ یہ آئیڈیل ہمارے پاس ہے، یہ مثالیں ہمارے پاس ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے پاس ہے۔ ہم غور کریں، آپ کی زندگی کو دیکھیں اور آپ کے اس بہترین مدینہ منورہ کے ماحول کو دیکھیں۔ آج جو میں آپ کو بتا رہا تھا، ابھی میں نے کچھ دیر پہلے بتایا کہ ہمارا اجتماعی مقصد صرف بن گیا ہے مسجد۔ سب سے پہلے اچھی عالی جان، آپ اس پہ یہ مت سمجھیے کہ میں اچھی مسجد بنانے کا قائل نہیں ہوں۔ اللہ کے گھر کو جتنا اچھا بنا سکتے ہو بنائیے، اپنے گھر سے اچھا بنائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی کام ہے ان کاموں کو بھی ذہن میں رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے حالات آپ دیکھیں گے، مسجد نبوی کی نوعیت آپ دیکھیں گے۔ مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے 9 سال ہو گئے، 9 سال تک مسجد نبوی میں چراغ نہیں ہے، اس کی چھت ٹپک رہی ہے، لیکن معاشرہ خوشحال ہے۔ ایک گھر بھی بستی کے اندر ایسا نہیں ہے جس کے اندر کوئی شخص پریشان ہو، یا اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کوئی فنڈ یا کوئی نظام نہیں ہو۔ لوگ آسائش والی، آسانیوں والی، سہولتوں والی، خوشحالی والی زندگی گزار رہے ہیں، اور جب لوگوں کی زندگیوں میں خوشحالی آ گئی، ترقی آ گئی، امن آ گیا، اس کے بعد پھر مسجد کو بہترین اس میں توسیع اور تعمیر ہوئی۔ آج مسجدیں عالیشان، لیکن محلوں کا اور اس مسجد سے لگی ہوئی بستیوں کا حال آپ دیکھو، بے روزگاری، بے حیائی، نشہ، قرض، پتہ نہیں کن کن برائیوں میں وہ مسجد کا معاشرہ لگا ہوا ہے۔ اس معاشرے کی کوئی فکر نہیں، اس کی کوئی تشکیل نہیں، اس کی کوئی ترتیب نہیں، اس کا کوئی نظم و ضبط نہیں۔ یہ سارے کام بھی ہمارے ہیں، ہمارے ہی ہیں۔ جو شخص جس مسجد میں نماز ادا کرتا ہے، جو اپنے آپ کو اس مسجد کا مستقل مصلی قرار دیتا ہے، وہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، کہ وہ اپنی مسجد کا ایک نظام بنائے۔ ہمارے پاس ہماری مسجد کے اطراف کا پورا ڈیٹا ہونا چاہیے کہ کتنے مسلمانوں کے گھر ہیں، کتنے نوجوان ہیں، کتنے روزگار سے لگے ہوئے ہیں اور کتنے روزگار سے نہیں لگے ہوئے ہیں، کتنی لڑکیاں ہیں اور کتنی لڑکیاں غیر شادی شدہ لڑکیاں ہیں، یہاں تک کہ اس بستی اور مسجد کے اس اطراف کی ان گھروں میں موجود لڑکیاں کون کون سے کالجز میں، کون کون سے اسکول میں جا رہی ہیں، ان کی مکمل نگرانی، ان کی مکمل ذہن سازی، ان کی مکمل تعلیم اور تربیت کا نظام، ان کے لیے بہترین دینی اجتماعات کا نظام، تعلیم کا نظام، یہ صرف سب اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے والے مصلیان کی ذمہ داری، مسجد کے امام کی ذمہ داری، مسجد کے امام صاحبان کے ساتھ بیٹھیے، ان سے مشورہ کیجیے، ان کی ہیلپ کیجیے، ان کی مدد کیجیے۔ لیکن حال یہ ہے کہ مسجد کا امام بیچارہ مسجد کے اطراف کی بستی کے لیے کیا کام کرتا؟ اگر وہ مسجد کے اطراف کی بستی کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر لے تو پھر تو اس کے گھر میں فاقے کا نوبت آ جائے۔ اس کو تو یا نماز پڑھاتا ہے اور نماز پڑھا کے فوراً بھاگنا ہے، اور بھاگنا اس لیے ہے کیونکہ مسجد والے تنخواہ دیتے کتنی ہے، اب وہ جتنی تنخواہ دیتے اتنی تنخواہ میں بیچارہ وہ اپنے کرائے کے مکان کا کرایہ دے، اپنے بچوں کے اسکول کی فیس دے، یا بیماری میں جو ہے وہ پیسے لگائے، یا جو ہے وہ اپنے گھر کا راشن بھرے۔ اس کو تو یہ ساری ضرورتیں، یہ سارے تقاضے پورا کرنے کے لیے ایکسٹرا انکم کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ کہاں سے وقت دے گا؟ زیادہ سے زیادہ وہ بیچارہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے بچوں کو جا کے گھر پہ جا کے جو ہے وہ ٹیوشن وغیرہ پڑھا دیتا ہے، اور اسی میں صبح فجر سے عشاء ہو جاتی ہے، اور تھک ہار کے شام کو عشاء بعد جلدی سونا ہے کیونکہ صبح فجر میں بھی آنا ہے۔ خدا نہ خواستہ فجر میں لیٹ ہو گئے یا نہیں آ پائے تو ادھر بھی مقتدی ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے۔ جو مہینوں یا سالوں کی زندگی میں ابھی 4 دن سے فجر پڑھنے لگا ہے، ایک دن سے امام فجر میں نہیں آیا تو وہ ڈنڈا لے کے، ارے صاحب آج کیا ہو گیا، آئے نہیں آپ، جبکہ وہ بیچارہ جمعہ 8 دن ہوئے اس کی ساری زندگی وہ بغیر نماز کے گزار کے آیا۔ ایسے تو معاملے کر دیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، نظام یہ تھا، حقیقت یہ تھی۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں امام ہوں اور مجھے ساری فیسلٹی دے رہا ہوں، میں سچی بات اور حقیقی بات آپ کو یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے امام کو فارغ کر دینا، آپ کو کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنی 100% صلاحیت اس بستی پر دو۔ یہ 100 گھر ہیں اس بستی کے، کھا جاؤ ان بستی کے گھر کو، بار بار جاؤ، دیکھو ساری ذمہ داریاں۔ امام کا مطلب یہی تو ہے، صرف نماز پڑھانا مطلب تھوڑی ہے، وہ پوری بستی کا امام ہے، بستی کے ایک ایک بچے کا امام، ایک ایک گھر کا امام۔ جس طرح سے مسجد میں وہ قبلہ درست کرواتا ہے، ویسے محلے کے ایک ایک گھر کا قبلہ اس کو درست کرنا ہے۔ محلے کی اگر کوئی بچی غلط راستے پہ جاتی ہے تو ذمہ داری اس کے کاندھے پہ بھی ہے، تو ایسا فارغ کر دیں ہم اس کو، اس کی ذاتی ضرورتوں سے ایسا فری کر دیں کہ وہ اپنا 100% 100% وہ آبادی پہ دے۔ ایک ہی شخص کا تو معاملہ ہے، پھر بستی میں ترقی بھی ہوگی، خوشحالی بھی آئے گی، کامیابی بھی آئے گی اور دین بھی آئے گا اصل معنی میں۔ لیکن یہ کام نہیں ہوتا ہے، سب بہرا روی ہے، سب فساد ہے۔ وہ آیا، امام آیا، 5 وقت کی نماز پڑھائی اور بھاگا، کوئی مطلب نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ یہی آج کل ہو رہا ہے میرے پاس۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟
कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, अपने आप को समझो, अपने आप को सही रास्तों पर लाओ, सही काम करने वाले बनो, सही काम की दावत दो और बुरे कामों को छोड़ो, और बुरे कामों को, लोगों को बुरे कामों से दूर रखने की मेहनत और कोशिश करो, इसके मुआविन बनो। अपना अपना वक्त, अपनी अपनी सलाहियत, अगर माल दे सकते हो तो माल दो, सलाहियत दे सकते हो तो सलाहियत दो, वक्त दे सकते हो तो वक्त दो। तो ये इज्तिमाई निज़ाम बनाओ, अपनी ज़िंदगी का इज्तिमाई मकसद बनाओ। सबसे पहला काम, एक मस्जिद को बुनियादी तौर पर एक सेंटर, एक मरकज़ बनाकर उस मस्जिद के अतराफ में अब हमें काम करना है। मैं 8 घंटे अपने कारोबार को दूंगा, उन 8 घंटों के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा मैं मस्जिद को दूंगा, मस्जिद को दूंगा। अगर मस्जिद में काम हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो कम से कम मस्जिद में आके बैठूंगा। आज मैं एक आया, कल दूसरा आएगा, परसों तीसरा आएगा, हम 8-10 लोग हो जाएंगे। जब बैठेंगे सोचेंगे तो बहुत सारे काम हम अंजाम दे सकते हैं। तो मेरा आपको पैगाम ही है, मेरे पूरे खिताब का पैगाम ही है कि आप 8 घंटे 7 घंटे 6 घंटे अपने कारोबार, अपनी दुकान को दीजिए, 1-1 घंटा अपनी सहूलत के एतबार से वक्त फारिग करके आप मस्जिद में आकर बैठिए, इमाम साहब के साथ बैठिए और तरतीबें बनाइए। मैं आपको ये बात हवा में नहीं कह रहा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ही मुल्क के दूसरे सूबों में ये काम शुरू हो गए। महाराष्ट्र में और साउथ के पूरे पूरे बेल्ट में अच्छी अच्छी नौकरियों पे अच्छी अच्छी जॉब करने वाले बासलाहियत नौजवान अपनी जॉब से, अपनी नौकरियों से, अपने दुकान से फारिग होकर वो शाम को मस्जिद में बैठ रहे हैं, अपने मोहल्ले की, अपनी बस्तियों की फिक्र कर रहे हैं, तबलीग जमात के साथ बैठ रहे हैं, उन लोगों से मुआवनत और उनसे मशवरे ले रहे हैं कि भाई आप गश्त करते हैं क्या तर्ज है, तालीम करते हैं क्या तर्ज है। जब हमारा अमला, हमारे अफराद मस्जिद में बैठेंगे, जमा होंगे, तो हम मुआशरे में से बड़ी बड़ी बुराइयों को बहुत आसानी से चुटकी से खत्म कर सकते हैं, बड़े बड़े मसलों को हल कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बुराइयों को खत्म कर सकते हैं। तो इसके लिए आप वक्त फारिग कीजिए। बस अब मेरा खुले तौर पर आपको ये इशारा है, आप इस चीज़ को, इस निज़ाम को हमें हमारे शहर के अंदर वजूद में लाना है। हर मस्जिद की एक मजबूत टीम खड़ी करनी है जिसमें बासलाहियत नौजवान और अच्छे लोग हों जो पूरी उस बस्ती में मस्जिद को मरकज़ बनाकर काम करें। इंशाअल्लाह मेरी इस बात की अहमियत को आप समझेंगे, वक्त की ज़रूरत को समझेंगे और इंशाअल्लाह इस पर कोई बेहतरीन निज़ाम हम बनाकर काम करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।